بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ آج ہم یہ بتانے والے ہیں کہ کس طرح ایک مرد اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی گھر کے لیے جگہ کا انتخاب، گھر کا بنانا اور اچھی بیوی کا انتخاب کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، ان تمام چیزوں کے متعلق مکمل معلومات اور پھر ان پر صحیح طور پر عمل کر کے ایک مرد اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ اس سے پہلے مرد کو اپنی ذمہ داری، گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے متعلق، اچھی بیوی کی قدر کے متعلق ایک مرد کو چند فرامین اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، اللہ نے تمہارے لیے گھروں میں مقام سکون بنایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر نازل کردہ تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا، جن کے من جملہ وہ گھر بھی ہیں جن کو اللہ نے بندوں کے لیے مقام سکونت بنایا، جہاں وہ ٹھکانہ اختیار کرتے ہیں، سر چھپاتے ہیں اور ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس بڑی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کے انتظامات پر ایسے فرشتے متعین ہیں جو بہت ہی سخت اور زبردست گرفت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھیں گے کہ اس نے پورا دھیان دیا یا اپنے ماتحتوں کو ضائع کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، جس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو اور جو اپنی خطاؤں پر روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ کے وقت بندے کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑا رہے۔ گھر اپنی ذات کی حفاظت اور شرور سے پناہ اور لوگوں کو ان شرور سے بچانے کی جگہ ہے۔ مصائب و آلام، پریشان حالات میں گھر ہی شرعی جائے پناہ ہے۔ لوگ عموماً اپنے اکثر وقت گھر کے اندر گزارتے ہیں، خاص طور سے سخت گرمی میں، سخت سردی، بارشوں، دن کے آغاز و اختتام، کام یا لکھنے پڑھنے سے فارغ ہونے کے اوقات میں، تو ان اوقات کو نیک کاموں میں گزارنا ضروری ہے، ورنہ یہ اوقات ناجائز کاموں میں ضائع ہو جائیں گے۔ گھر کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا ہو تو اس سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھ لیں۔ اگر پڑوسی نیک صالح شخصیات ہوں گی تو آپ پرسکون اور باحفاظت زندگی گزاریں گے۔ جب گھر والوں کا انتخاب کرنا ہو تو اس وقت ضروری ہے کہ اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، تم اپنے میں سے بغیر نکاح والی عورتوں اور اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے نیکوں کی شادی کرا دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے، اور اللہ پاک بڑی وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں۔ گھر بسانے کے لیے نصیحت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: مالداری کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ تو اے مخاطب، دین والی سے کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کل سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ شکر گزار دل کو اپنائے، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی ایمان والی بیوی کو اپنائے جو اس کی آخرت کے امور میں مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی نیک بیوی جو تیری دنیا اور دین کے معاملے میں تیری مدد کرے، وہ لوگوں کے لیے قابل ذخیرہ چیزوں میں سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو کہ میں روز قیامت انبیاء کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ضرور کنواری عورتوں سے شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ زیادہ ستھرے رحم والی، شیریں منہ والی اور تھوڑے مال پر راضی رہنے والی ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ کم دھوکہ دینے والی ہوتی ہیں۔ نیک بخت اور بدبخت عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے تو دیکھے اور تجھے بھائے اور تو خوش ہو جائے، اور جب تو اس سے دور ہو تو اس کی ذات کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں تو مطمئن رہے۔ اور بدبخت عورت کے متعلق فرمایا کہ جسے تو دیکھے تو وہ تجھے بری لگے، تیرے سامنے زبان درازی کرے، اور جب تو اس کے پاس نہ ہو تو اس کی ذات کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں تجھے اطمینان نہ رہے۔ ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے جذبات، احساسات، خواہش
عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو اختیار دیا جائے تاکہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ گمان کبھی نہ کرنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر سیدھا راستہ پا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے حاصل کرو جو کچھ بھی حاصل کرنا ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فرامین پر پوری نظر ہو تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کو دیکھو کہ وہ آئینہ رسول نما ہیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ نیک صالح بیوی اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بیوی ایسی نہ ہو تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے اصلاح کرے۔ شوہر کے ذمہ اپنی طرف سے ممکنہ کوشش کرنا ہے، اور ہدایت و اصلاح ہمیشہ من جانب اللہ ہوتی ہے، چاہے وہ دینی اصلاح ہو یا بدنی۔ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ اور لاولد تھی، پھر طویل مدت کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ ایک مرد اس بات کا خاص خیال رکھے کہ کبھی بھی بیوی کو بد تہذیب، بد سلیقہ، بدتمیز وغیرہ جیسے الفاظ سے طعنہ و تنقید کی بجائے اس کی اصلاح کی فکر کریں، خیر خواہی سے اور خندہ پیشانی سے۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور بصیرت سے ان کے سامنے بیان کیا جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ بیوی سے ہمیشہ دوستانہ رویہ رکھے، عقائد کی درستگی کرے، طہارت، عبادات، پردہ کا علم اور طریقہ بتلائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مواقع اور ثواب کے متعلق آگاہ کرے، ایمان والی ان عورتوں کا تذکرہ کرے جو اعمال خیر میں دوسروں سے بڑی ہوئی تھیں۔ فرائض، نفل نمازوں یعنی تہجد، اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح، قرآن مجید کی تلاوت، اذکار و وظائف کی ترغیب دیتے رہنا اور خود بھی عمل کرنا، شر اور شریر لوگوں، بری جگہوں، ان کی بری سہیلیوں سے اپنی عورتوں کو دور رکھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لائے تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں تم ہی کو اکثریت میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی رہتی ہو، اور میں نے عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود ایک عقل مند آدمی کو بے وقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا نقص و کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر نہیں؟ یعنی شریعت میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ ان عورتوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ عقل کی کمزوری ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین میں نقصان و کمی کی وجہ سے ہے۔ عورتوں کے اندر جن نقائص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، ان نقائص کو دور کرنے کی فکر کرنا بے جا ہے۔ اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ عورتیں جو کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی خامند گھر میں جتنا بھی انہیں سکون دینے کی کوشش کرے پھر بھی ایسی بات نکال لیتی ہیں کہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، چالاکی اور ہوشیاری سے مرد کی عقل پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان امور کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا اور ان کی فکر کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کے اندر جن نقائص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، ہاں جتنا ممکن ہو سکے انسان ان تک تعلیمات پہنچاتا رہے اور اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ انسانیت کی ترقی اور اصلاح کے لیے اور بھی معلومات وقتاً فوقتاً بتائی جائیں گی۔ اللہ ہمارے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔